ناظم صاحب کا اور پوری ٹیم کینواس کا، ادبی کینواس کا، کہ جس نے اس زمین پر، اس شہر پر اپنی ان پروگراموں کے ذریعے احیاء نو کیا، رینائسنس کیا ادب کا۔ ادب کا ایک حصہ 20ویں صدی کے آخر میں آپ سمجھیے بالکل روپوش ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ جو دور ہمارا آیا ہے یہ ادب کے رینائسنس کا ہے۔ میں ہلدوانی سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے چھوٹے اور بچے اور جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں شاعری کی، اگر ان کو کچھ استفادہ پہنچتا ہے تو میں ضرور ان کے لیے آپ کہیے خدمت کرتا ہوں یا ان تک اپنی بات پہنچاتا ہوں۔ بہرحال چونکہ آج کی شام کا عنوان ہی غزل کی شام ہے، غزل کے معنی کے متعلق میں سمجھتا ہوں تمام لوگ جانتے ہوں گے، جس کے ایک مختصر معنی بتا رہا ہوں کہ اپنے محبوب سے، اپنے بیلوڈ سے آپ کی بات چیت جس پیرائے میں بھی ہو اس کو غزل کہتے ہیں۔ اور اس کی شکلیں بھکتی کال کے بعد سے، یعنی اینسینٹ پیریڈ سے، دور قدیم سے، اور آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس کو ماڈرن ایج نہیں پوسٹ ماڈرن ایج کہتے ہیں، یہاں تک بہت بار بدلی، بنی اور مختلف ہوتی رہی۔ آپ جانتے ہیں اور بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، یہ گفتگو میری ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، ابھی شروعاتی دور میں ہیں اپنی شاعری کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 16ویں صدی میں اصل میں شاعری شروع ہوئی، جس کو آپ کہیے غزل کی شاعری۔ 16ویں صدی میں اردو میں غزل کی شاعری ہوئی، اور دکن میں ہوئی، اور ولی دکنی پہلے صاحب دیوان، جن کا دیوان مرتب کیا جا چکا ہے، جن کا کلیکشن آف پوئٹری اگر الفابیٹیکلی آرڈر میں ہوتا ہے تو اس کو دیوان کہتے ہیں، اگر ویسے ہی کلیکشن ہے تو وہ مجموعہ کہلاتا ہے۔ تو جن کا دیوان الفابیٹیکل آرڈر میں جن کی پوئٹری مرتب کی جا چکی وہ ولی تھے۔ ولی نے شاعری کی تا آ کے ولی دلی آ گئے۔ دلی آنے کے بعد میں وہاں ایک دور چل رہا تھا فارسی مکس شاعری کا، ایسی شاعری کا کہ جس میں اس زمانے کی چونکہ سرکاری زبان فارسی تھی، اور اردو تو ویسے بھی بہت ساری شکلیں بدل کے آج یہاں تک پہنچی ہے۔ تو بہرحال وہاں پر جو شاعری ہو رہی تھی اس میں 9 آموز شاعروں میں میر کا نام اور سراج اورنگ آبادی کا نام خاص سر فہرست ہے۔ میر نے آپ جانتے ہیں شاعری کے 6 دیوان مرتب کیے، ایک ان کا سفر نامہ ہے، 6 دیوان۔ وہ 6 دیوان ان کے میر کے ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنا ہی اپنے میں ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ میں اپنے چھوٹوں سے یا ان لوگوں سے کہ جو شاعری کے ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں، وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، جن میں سے 1 یا 2 سوال آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے میں یہاں رکھتا ہوں اور اس کا جواب بھی رکھتا ہوں۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ میر جن کے 6 دیوان ہیں اردو شاعری میں، اور جن کو پڑھنا میں کہہ رہا ہوں نا ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ نے میر کے ڈکشن کو، ورڈنگز کو، بحروں کو، عروض کو، تخیل کو، یعنی امیجنیشنز کو نہیں سمجھا اور صرف نگاہ کیا، سرسری گزر گئے، تو آپ ایک بہت بڑے خسارے میں ہیں، ادب کے ایک گھاٹے میں۔ میر کے ساتھ پھر ان کے معاصرین، ان کے کنٹمپریری ہم عصر شعراء میں سراج اورنگ آبادی کا نام آتا ہے۔ آپ نے خوب سنی ہوگی ان کی غزل
کبھی ہے خبر ہے تحیر حسن سن، خبر ہے تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، خبر ہے تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ یہ شاعری ہو رہی تھی۔ اس شاعری پر ولی کے دیوان کا وہ اثر پڑا کہ اب شاعری آپ کہیے ریختہ میں ہونے لگی، آپ کہیے کہ ہندوی میں ہونے لگی، آپ کہیے کہ علاقائی زبانوں کی آمیزش کے ساتھ ہونے لگی، آپ کہیے کہ آج کی ہندی اور اردو اگر اسکرپٹ کا فرق نہ ہو تو دونوں ایک ہیں، صرف اسکرپٹ لپی کا فرق ہے، وگرنہ وہ سب ایک ہیں۔ تو وہی چیز وہاں پہ اب انہوں نے یہ سیکھا کہ ہم شاعری کو، یعنی کہ اس میں صرف میں نے عرض کیا جیسے کہ اس کا نام ہے کہ اپنے محبوب سے بات کرنا یا محبوب کی باتیں کرنا، تو پھر اس کا کینوس، ادبی کینوس بڑا ہوا۔ اس میں پھر دنیا کے معاملات، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ریلیجیس اور نہ معلوم کون کون سے رنگ جو انسان کی زندگی پر ہر وقت حاوی ہوتے ہیں وہ آئے اور آتے رہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ غالب کا ایک بہت بڑا نام ہے، اپنے زمانے کے آئیڈینٹیکل پوئٹ ہیں، اپنے زمانے کے ایسے شاعر ہیں کہ میں نے جیسے میر کے لیے کہا ان کو پڑھنا ایک ذمہ داری کا کام ہے، میں کہہ رہا ہوں غالب کو سمجھنا ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ 3 اسپیکٹ پر غالب کو سمجھ لیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا اسپیکٹ، غالب مشکل ترین شاعر ہے۔ بوئے گل نالے دل دودے چراغے محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ غالب اتنے مشکل ہیں۔ دوسرے اسپیکٹ پہ غالب کو پڑھیے گا، غالب سہل ممتنع کے انتہائی چوٹی پر آدمی ہے، شاعر ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا، کس نے نہیں سنا اور کس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور غالب کا ایک رنگ اور ہے جو عام نگاہ سے چھپ جاتا ہے، کیونکہ ساری زندگی غالب جو تھے مفلوق الحال رہے، عموماً خستہ حال رہے، بیکار رہے، قرض رہے۔ ابھی بھائی بتا رہے قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہم۔ تو غالب کا یہ رنگ کیا ہے؟ یہ رنگ ان کا ظریفانہ رنگ ہے۔ طنز کس پہ کرتے ہیں؟ خود پر کرتے ہیں، اور مزہ دیتا ہے ان کا وہ طنز، ان کا وہ مزاح مزہ دیتا ہے۔ مزاح میں ادب کو ملحوظ رکھنا، مزاح میں لٹریچر کا، ساہت کا، اس کی قدروں کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ان کو یہ ہمیں یہ سیکھنا ہے غالب سے کہ ہم چاہے سہل ممتنع پہ چلے جائیں، دیکھیے سیکھنے کی بات ہے، چاہے ہم آسان شعر کہہ رہے ہیں، لیکن غالب بھی وہ غالب ہی کیا کہ اس آسان شعر میں بھی وہ پیچ نہ پیدا کر دیں، اس میں ایک گھماؤ سا نہ آ جائے۔ اس پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پوسٹ ڈاکٹر ہو رہے ہیں، 50 سینکڑوں ہزاروں ان کے حصوں پر، ان کے خطوط پر وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ غالب پہ بخان کرنے کا سمے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ غالب کو پڑھنا، میں نے کہا ایک بہت بڑا کام ہے، اور سمجھنا، یہ سمجھیں گے نہیں۔ اور چھوٹا سا دیوان غالب اتنا پتلا سا اردو میں، پہلی غزل سے لیجئے اور آخری غزل تک پہنچیے اور ایک ایک شعر پر آپ سمجھیے، اور سر آپ کا سر دھننے لگے گا۔ اس کے بعد کا زمانہ ذرا سا ترقی پسندی، اس میں ایک پیچ ہے، آیا ہے، وہ ایک حصہ ہے شاعری کا ترقی پسندی، وہاں تک آیا۔ اس ترقی پسندی شاعری میں ایک خاص چونکہ رنگ تھا، اس خاص رنگ کی شاعری ہوئی اور بہرحال، لیکن اس کے بعد کے دور کو جدید جدت کا دور، ماڈرنٹی کا دور، ماڈرنزم کہتے ہیں اور آدھونک کال کہتے ہیں۔ 19ویں صدی سے اس کی شروعات مانی جاتی ہے، یہ آدھونک کال کی۔ اس آدھونک کال میں شاعری نے جو منزلیں طے کی، وہ منزلیں وہی ہیں جو نیوٹن کے بعد آئنسٹائن نے سائنس اینڈ فکشن، سائنس میں کی اور ٹیکنالوجی میں کی۔ اتنی چینج، اس کا امیجینیشنز بھی، اس کے اندر خیال بھی، اس کی بنت بھی، اس کا ڈکشن بھی، اس کے مضامین بھی، اور اسی دور میں شاعری کی اور ودائیں اور اصناف،
ان پر بھی زبردست طبع آزمائی ہوئی. جیسے نظم، اس کی شکلیں تبدیل ہوئیں. آج نظم کی بات کرنے کا دن نہیں ہے، پھر بھی ایک حوالے کے طور پہ نظم جو پہلے مثنوی کی شکل میں لمبی لمبی نظمیں لکھی جاتی تھیں وہ مختصر ہوئیں، آزاد نظمیں ہو گئیں. آزاد نظموں سے وہ بالکل بلینک ورس ہو گئے. اس کے بعد پوسٹ ماڈرن ایج میں کچھ بچوں نے نثری نظمیں کہیں. کچھ بچے ہم سے پوچھتے ہیں سر یہ نثری نظم ہم نے کہی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اب اس سوال کا جواب 1 منٹ میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کوئی ملٹیپل چوائس کوشچن نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے، ٹک لگا دیا جائے. نہیں، اس پر بہت بڑی بحثیں ہو چکی ہیں. پہلے بھی اس پر بہت بڑی بحثیں ہو چکی ہیں کہ کیا نثری نظم کو نظم کا درجہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. آپ کا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، میں 2 منٹ کی بات اور کروں گا. نثر کہتے ہیں کسی چیز کو بکھیرنا، اور نظم کہتے ہیں کسی چیز کو پرونا. بہت بڑی چیز آپ کے ذہن میں ہے، اس کو آپ پرو کے چھوٹا کر دیں، وہ نظم ہے. اور نثر کسی بہت چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی گھٹنا ہوئی، آپ جا رہے تھے، آپ کی بائک سے ایک کتا ٹکرایا، اس کا پیر زخمی ہو گیا، بس یہ کہانی آپ کے فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں ذہن میں گھوم رہی تھی، اور آپ اتنے مارمک ہو گئے، اتنے آپ کا دل بھر آیا اس بات کو دیکھ کے کہ آپ نے 100 پیج کی ایک کہانی لکھ دی. یہ نثر ہے. لیکن کیا نظم اور نثر آپس میں کنٹراڈکٹری نہیں ہے؟ سوچئے، یہ اس کنٹراڈکشن سے نکلنا کیسے ممکن ہے؟ آپ نظم بھی کہہ رہے ہیں اس کو اور نثر بھی کہہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات نہیں ہے، رات نما دن ہے. آپ دن کو کہہ رہے ہیں دن نہیں ہے، یہ رات ہے. تو اس پر ہمارے بڑے پروفیسر صاحبان 2 گروپ میں ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، ہمیشہ ان کی اپنی اپنی آرا ہے، اپنی اپنی اوپینینز ہیں. بہرحال اب سے 5 سال پہلے میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو نثری نظم کو نظم نہیں مانتے تھے. سچ بتاتا ہوں. اب میں 5 سال کے بعد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں تمہاری نثری نظم تو ہے، لیکن اس آہنگ کے علاوہ اس کے اندر باقی جتنی شرطیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. تمہارا خیال، تمہارا تخیل، امیجینیشنز، اس میں کوئی جھول نہ ہو. تمہاری باتیں نئی نویلی نرالی ہوں، کہیں سے ادھار لی ہوئی باتیں نہ ہوں. تمہارے عنوان جس پر تمہیں نظم کہنی ہے وہ مکمل کر دیتے ہوں. اور آخری بات کہتا ہوں، بہت طویل نہ ہو. نثری نظم بہت طویل پڑھنے سے تو اچھا ہے کہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی پڑھے. نثری نظم مختصر ترین اگر آپ کو کہنا ہے تو کہیں. بہتر ہے کہ آپ نظم کے ساتھ، میں آپ کو برا نہ لگے تو کہہ دوں کہ ناانصافی نہ کریں، انصاف کے ساتھ رہیں. آپ کو وہ ودھا جس میں آپ شاعری کر رہے ہیں اس کے ٹیکنیکلٹیز کا بھی پورا گیان ہونا چاہیے کہ ہر حرف، ہر اکشر اپنی ایک آواز رکھتا ہے. یہ آوازیں مل کے شبد بنتی ہیں. یہ شبد اپنا ایک وزن رکھتے ہیں، ویٹ رکھتے ہیں. اس سے افعیل وجود میں آئے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، اس سے بحریں وجود میں آئیں. جو لوگ اس دقت میں، اس کمپلیکیشن میں نہیں پڑھتے، ان کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہر آواز یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو بس وہ 1 ہے یا 2 ہے. وہ اس 1 اور 2 کے میٹر سے اس کو جانچ سکتے ہیں کہ آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور ایک سوال جو مجھ سے اکثر چھوٹے بچے پوچھتے ہیں یا مجھ سے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شعر آمد ہے یا آورد. اجول بھائی، شعر آمد ہے یا آورد، خود آتا ہے یا لایا جاتا ہے؟ تو اس میں بھی ہمارے بڑے 2 گروپس میں ہیں. بہت بڑی تعداد میں آپ مان سکتے ہیں موٹا 75% شاعری کو آمد کے قائل ہیں. جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پھر اس میں تراش خراش نہ کیجئے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. غالب خود کہتے ہیں
کہ میرے ذہن میں تو یہ غیب سے مضامین آ رہے ہیں، اور یہ قلم کا میرا گھسنا، قلم کے چلنے کی آواز، سریر خامہ، نوائے سروش ہے، کسی فرشتے کی آواز ہے، کسی اندیکھی چیز کی آواز ہے جو مجھ تک پہنچا رہی۔ تو یا تو آپ شاعری اس لیول پہ آ کے آپ کی آمد ہے، اور اگر آورد ہے تو آپ کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، پربھاوت ہوئے ہیں، وہ چیز ڈھونڈیے۔ اگر اس سے پربھاوت ہو کے آپ کچھ موضوع کر سکتے ہیں، وزن میں بات کہہ سکتے ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اچھی بات پہلی تو یہی ہے کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود کہہ بھی رہے ہیں تو وہ کیفیت آپ کے اندر ہو موجود، اور اس کو آپ پھر ٹھیک تراش خراش کے بعد صحیح بنا لیں۔ واقعہ نہ ہو، اخبار کی خبر نہ ہو آپ کی شاعری، بلکہ آپ کی شاعری زمان و مکان سے آگے کی ہو، کسی خاص زمانے اور مکان، کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ، کسی خاص ٹائم ایلیمنٹ کے ساتھ اینڈ اسپیس کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کیا جاتا ہو۔ غالب آج بھی جدید شاعر ہیں، میں کہہ رہا ہوں غالب آج بھی جدید شاعر ہیں، اور غالب جب تک ادب کے چاہنے والے رہیں گے، غالب جدید شاعر رہیں گے، جدید شاعر ان سے روشنی لیتے رہیں گے، اور غالب سے اگر آپ نے روشنی نہیں لی تو آپ ان دوروں میں، ان ادوار میں الجھے رہ جائیں گے کہ یہ جدید شاعری ہے، یہ مابعد جدید ہے، اس میں کیا مضامین ہے، اس میں کون سی بات کہنی ہے۔ ارے بھائی، جو دل میں آ رہی ہے بات کہہ دیجئے، بات ٹھیک ہو، اور لینگویج آپ کی گھٹیا نہ ہو، لینگویج آپ کی ایسی ہو کہ کسی کو ہرٹ نہ کرتی ہو۔ گھٹیا سے میرا مطلب یہ کسی کو ہرٹ نہ کرتی ہو، بس وہ آپ پوسٹ ماڈرن پوئٹ ہو گئے اپنے آپ، سمجھ گئے نا۔ تو بہرحال یہ باتیں لمبا ڈسکشن چاہتی ہیں۔ غزل جیسا کہ آپ جانتے ہیں مطلع سے شروع ہوتی ہے اور مقطع پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مطلع لفظ طلوع سے بنا ہے، طلوع کا مطلب ہے کسی چیز کا رائز ہونا، اگنا، نکلنا، تو آپ کے مطلع عالی شان ہونے چاہیے۔ مطلع سے آپ کی غزل کی پہچان ہوتی ہے، یہ آپ کو میر نے بھی دکھا دیا، غالب نے بھی دکھا دیا، اور اس دور سے جدید شاعروں میں ناصر کاظمی نے بھی دکھا دیا، اور جو مثالیں آپ مجھ سے مانگیں گے میں دوں گا۔ ناصر کا میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا ہے۔ آپ جب آپ نے مطلع یہ پڑھ لیا، یہ غزل اپنے آپ کو خود پڑھوا لے گی، آپ کو نہیں پڑھنا پڑے گی، یہ غزل پڑھوا، میں ہوں رات کا 1 بجا ہے، خالی رستہ بول رہا، یہ آپ سے غزل پڑھوا لے گی۔ مطلع نے پڑھوا دی نا، اب مقطع جہاں آپ کی غزل کا فل سٹاپ لگ رہا ہے، جہاں آپ اپنا اپنام، اپنا تخلص لاتے ہیں، وہ بھی بہت خاص ہوتا ہے۔ ابتدائیہ اور اختتام، شروعات اور آخر، بہت خاص لیول کی چیزیں ہیں، ان کو خاص رکھیے۔ ذرا سی توجہ کر لیجئے کہ اچھا بہت سارے اساتذہ کے ہاں تو 4 غزلیں، 4 غزلہ لگاتار غزلیں چلتی تھیں۔ اس پہ ایک لطیفہ سن لیجئے، بس پھر میں اپنی جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ لطیفہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اپنی غزل کو خود سنانا، خاص طور سے جو اساتذہ، یہ بدایوں سے آئے ہمارے بھائی، ان کو معلوم ہے، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، ایک دور کی بات ہے بتا رہا ہوں، لطیفہ ہے اس لیے سنا رہا ہوں، اور یہ میں نے دیکھا ہے اپنے بچپنے میں۔ میں نے سن 86-87 میں یہیں بریلی کالج سے BSc اور MSc کرا، تو میں یہاں پہ آلریڈی یہاں کا کہ واقف کار ہوں کہ یہ زمین بہت زیادہ زرخیز نہیں تھی ادب کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ اچھا خیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جو تھے خود جو ہے وہ اپنی غزل خود سنانا، اساتذہ کی، استاد جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے یا سو کالڈ استاد، ان کی شان کے خلاف تھا۔ اب کیا کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ جب اس استاد کا نمبر آیا، جب اس استاد کا نام آیا، تو اس نے پہلے پتہ ہے آج شام کو مشاعرہ ہے یا شعری نشست ہے، تو اس نے یہ کیا کہ کسی سے اس کو پہلے اس کو یاد کرا دیا۔ عام طور پر یہ کام جن کی میموری بہت تیز ہوتی تھی، شارپ میموری والے لوگوں کو، حافظ لوگوں کو اس کے لیے منتخب کیا جاتا تھا۔ ہمارے شہر میں بھی ایک استاد الشعراء تھے سو کالڈ، تو بہرحال جب ان کا نام آتا تھا تو وہ خود نہیں اپنی شاعری، اپنے غزل خود نہیں سناتے تھے، اور 4 غزلہ ان کو سنانا ہوتا تھا۔
تو وہ حافظ صاحب جن کو سارا دن ان کو مشق کرائی گئی ہے یا 2-3 دن سے اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے، ان کی جگہ وہ بیٹھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بھول بھی سکتے ہیں، ان کا اپنا شعر تو ہے نہیں، ہمیں کو یاد نہیں رہتے اپنے سے، تو کیا ہوا وہیں وہ چھڑی اپنی کھٹکھٹاتے تھے۔ تو اب زمانہ میں بتا رہا ہوں، نہ تو 4 غزلیں ایٹ اے ٹائم کہنے کا ہے، بات شارٹ میں کیجئے، بات مؤثر کیجئے، دل پر اثر کرے کہیے۔ بھائی ناصر کاظمی نے بہروں پر کوئی مشق کی ہے؟ بتا تو دیجئے آپ مجھے ذرا، یہ میرے بھائی بیٹھا سامنے بتا دے گا، یہ ناصر کاظمی نے بہروں پہ کوئی مشق کی ہے؟ آسان سے آسان بات اس نے کہہ دی نا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پہ، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، دل کی صورت کا ایک پتا اس کی ہتھیلی پہ رکھا تھا، پہلی بارش جب اس کا اختتام ہوتا ہے پہلی بارش کا، تو پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ نہیں پڑھ پائیں گے آپ سے پڑھوا لے گی یہ کتاب۔ اب ہمارے کچھ دوست کیا کرتے ہیں، بحروں پر بڑے الجھے رہتے ہیں، سر یہ بحر ہوئی فاعلات مفاعل فعل، اس میں شعر کہتے ہیں۔ ارے بھائی اس بحث میں مت پڑھو یار، شعر کہہ رہا ہو تو جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے آسان طریقے سے کہہ دو، آسان بات، آسان دل پر اثر کرنے والی۔ غالب کے پیچ آپ نہیں لا سکتے اپنی شاعری میں، کیا لا سکتے ہیں بتائیے؟ نہیں لا سکتے نا۔ پڑھا بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے اتراتا، ان کو تو بلا لیا گیا کورٹ آف جسٹس میں کہ صاحب یہ تو میری انسلٹ کرے دیتا ہے، کہ بھائی سنا دو غزل، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو، یہ کہنا پڑا، یہ سننا پڑا، منہ کی کھانی پڑی۔ تو غالب جیسا صاحب زبان آئیڈینٹیکل ہے وہ تو پوئٹ، وہ تو اس دور نے ایک ہی پیدا کیا، اس زمانے کے سب ختم ہو گئے۔ ہائی لائٹ کون ہوا؟ غالب۔ میر کے زمانے کے سب ہائی لائٹ کون ہوا؟ میر۔ اس جدید دور میں جتنے شعراء آپ کو سر فہرست نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کہیں آؤٹ آف ٹرن جا کر اپنی بات پہنچائی ہے، آؤٹ آف ٹرن جا کر بات، کیسے کتنی محنتیں کی ہوں گی، کیسے مضامین ان پہ کھلے ہوں گے، کھلے بست اور قبض کی کیفیت ہر شاعر پر آتی ہے۔ ایک شاعر 20 سال شعر نہیں کہتا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے طبیعت رواں ہوتی ہے تو پھر وہ 5 دیوان لکھ دیتا ہے۔ تو قبض اور بست سے ہر شخص گزرتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی طبیعت ہمیشہ ایک جیسی ہے۔ کبھی آپ کو غصہ آئے گا، کبھی آپ کو کسی بات سے محبت ہوگی، کبھی آپ کو کسی چیز سے بہت اچھی لگے گی، وہی چائے آپ کو اسی ڈھابے کی نہایت بری لگے گی کیونکہ آپ کا موڈ آف ہے۔ تو یہ کیفیات کو برتنا اگر آپ نے سیکھ لیا تو آپ کامیاب ہیں۔ ان کو برت نہیں سکے تو خالی لفظیات رہ جائے گی، خالی مشکل الفاظ رہ جائیں گے، شعر نہیں ہو سکے گا۔ تو شعر کو شعر بنا دیجئے، بس یہ مجھے کہنا تھا۔ آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ بھائی، بس یہ باتیں کرنا تھی۔